مبارکہ جو حضور مفتی اعظم ہند کے بڑے بھائی ہیں، لیکن سنو ذرا غور سے سنو میرے آقا روح اللہ حضور مفتی اعظم ہند کا مقام و مرتبہ کہ جب مولانا حامد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ اپنے علم میں، اپنے کمال میں، اپنے تقوی میں، اپنی پرہیزگاری میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، لیکن یہی مولانا حامد رضا خان فرماتے ہیں میں اب مسئلے اگر پہچانتا، مسئلے میں کہیں رک جاتا تو میں مسئلہ حل کرنے کے لیے مفتی اعظم ہند کے پاس آیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ مولانا حامد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلوں میں مفتی اعظم ہند سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے، جو خود علم کے اتنے مالیہ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو گھر والے ہیں، ابھی میں بتاؤں گا کہ کون کون حضور مفتی اعظم کو مفتی اعظم ہند کہہ کر پکارا ہے، اب اندازہ کرے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 سال ہوئی۔ کتنے سال؟ 18 سال، کیونکہ پڑھائی اپنے والد سے تھا، پڑھائی اپنے والد سے تھا، لیکن اللہ پاک نے جو غیبی صلاحیت آپ کے اندر رکھی تھی نا، تبھی تو غیب سے آواز آئی آل الرحمان آیا ہے۔ ارے بولو سبحان اللہ، آل الرحمان آیا ہے۔ ذرا اس بات کو غور کرے، جب حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال ہوئی، آپ اپنے خانقاہ میں تشریف لے گئے تو دیکھا ملک العلماء اعلیٰ حضرت جن کو ملک العلماء کہا کرتا ہے، وہ مولانا مفتی ظفر الدین بہاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خاص شاگرد، خاص مرید، خاص خلیفہ، انہوں نے ہی ملک العلماء مولانا مفتی ظفر الدین بہاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیات اعلیٰ حضرت لکھا اور اعلیٰ حضرت کی حیات پر کتابیں لکھی، اور آپ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت جن پر زیادہ اعلیٰ حضرت جس پر بھروسہ کرتے تھے، فتوا کی ذمہ داری اعلیٰ حضرت کو دیا کرتے تھے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے میں بتاؤں گا آگے چل کر الگ الگ شعبوں پر ایک ایک مولوی کو اعلیٰ حضرت نے بٹھایا تھا کہ اس کا معاملہ تم حل کرو گے، یہ معاملہ تم حل کرو گے، یہ معاملہ تم حل کرو گے، یہ معاملہ ہے تو تم حل کرو گے۔ تو یہ ملک العلماء مولانا مفتی ظفر الدین بہاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے ایک مسئلہ آیا اور وہ مسئلے کا حل نکالنے کے لیے میں فتوائے رضویہ سے جلد نکال کر وہ مسئلے کا حل نکال رہا تھا۔ ملک العلماء کہہ رہے اور مفتی اعظم ہند کی عمر 18 سال ہے، آپ تشریف لے کر آئے، غور کرنا یہ علمی بخار کیا یہ گھرانا ہے، کیا گھرانا ہے، ایک طرف حجت الاسلام ہے اور ایک طرف مفتی اعظم ہند ہے، ایسا اونچا خاندان ہے احمد رضا خان کا۔ یہ شعر کو سمجھے اور یہ بات کو سمجھے۔ اسی وقت حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند اندر داخل ہوئے اور فرمایا چاچا کیا لکھ رہے ہو؟ کہا حضور شہزادے کوئی رضائی کا مسئلہ ہے، رضائی ماں اور باپ کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے آیا ہے، تو اس مسئلے میں مسئلہ ڈھونڈ رہا ہوں، تو فتوائے رضویہ سے اس مسئلہ کا حل نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو مفتی اعظم نے کہا بھلا اس مسئلے کے لیے بھی آپ جو ہے فتوائے رضویہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس مسئلے کو بھی ایسا حل کیا جاتا؟ تو ملک العلماء نے کہا شہزادے پھر آپ حل کر بتا، بولو نا سبحان اللہ، آپ حل کر بتائیں۔ تو بغیر کوئی کتاب کا سہارا لیے، یہ بغیر کوئی کتاب کا سہارا لیے حضور مفتی اعظم ہند کام بھی تو بڑا لینا تھا نا اللہ تعالیٰ سے، اللہ پاک ان کے ذریعے کام بھی تو، یہ تو وارثین ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے ہم اس کتاب کے وارثوں کو پیدا کرتے رہیں گے، وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے رہیں گے، تو یہ وارث ہے تو کام بھی تو ایسا لینا تھا نا۔ تو مزاج کیسی دی، علم ایسا دیا، فقہ کا مزاج ایسا دیا، تفقہ ایسا دیا، سوچ ایسی دی کہ جن کے سامنے سب کہتے تھے کہ مفتی اعظم ہند زندہ باد، سبحان اللہ۔ بغیر کتابوں کے حوالے لیے حضور مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو حل کر بتایا۔ جو حل کر بتایا کوئی کتاب کا سہارا نہیں لیا، اپنے علم سے اور جو فیضان رضا سے جو مسئلے کا حل لکھا، تو ملک العلماء مولانا مفتی ظفر الدین بہاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے وہ فتویٰ لے گئے اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا اور فرمایا حضور شہزادے نے یہ فتویٰ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس فتوے کو دیکھا، غور سے پڑھا اور کھڑا کر مسکرایا اور مسکرا کر فرمایا بلاؤ احمد رضا، بلایا جائے مصطفیٰ رضا کو۔ حضور مفتی اعظم ہند کو 18 سال عمر ہے، بلایا گیا
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مہر تیار کی اور اس مہر پہ لکھا ابو البرکات مصطفیٰ رضا خان، ابو البرکات مصطفیٰ رضا خان، مہر کو تیار کری، فرمایا احمد رضا خان نے کہ بیٹا مصطفیٰ رضا آج کے بعد جتنے یہاں فتوے کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کا صدر تجھے میں بنا رہا ہوں۔ بولنا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت جن کے علم پر بھروسہ کرے، اعلیٰ حضرت جس کی تقوی پر بھروسہ کرے، اعلیٰ حضرت جن کو سمجھے اور کہے 18 سال کی عمر میں ایسا علم کہ وقت کا مجدد امام احمد رضا خان کہتا ہے کہ میرے جو فتوا کا جو معاملہ ہے اس سارے مدثرین کا تو صدر رہے گا، سارے مفتیوں کا تو صدر رہے گا، اس کا آپ نے مہر تیار کر کے رکھی ہے، وہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں بتاتا ہوں، یہاں ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو ذرا سمجھیے۔ فتویٰ کا جو معاملہ ہے، فتویٰ دینا، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ خوبی ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ فتویٰ دینا ہر ایک کی مزاج کی بات نہیں ہے، یہ ایسا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ پاک جو ہے سورہ نساء میں بھی ایک، میں آیت مبارکہ آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ نساء میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ قل اللہ یفتیکم فیہن، سورہ نساء آیت نمبر 127 147، اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں کہ اے محبوب جب تم سے عورتیں قرآن سے سند بتا رہا ہوں فتویٰ کیا ہے، پہلے آپ قرآن کا اس آیت کا معنی سنیں اور اس کے بعد دیکھیں، جب اور تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھے، اے محبوب جب تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھے تو تم فرما دو اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ تمہیں، یہ سورہ نساء میں کچھ مسئلے مسائل کے عورتوں کے بارے میں جب سرکار سے پوچھا گیا کہ حضور اس کا مسئلہ کیا ہے تو اللہ پاک کہتا ہے عورتوں کے مسئلے میں آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، اے محبوب آپ کہہ دو اس کا مسئلہ، اس کا فتویٰ اللہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو علم اور کمالات جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ کے علم کی کوئی انتہا کوئی حدود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر صفت کا مظہر مصطفیٰ جان رحمت کو بنایا ہے۔ ذرا سنو، اللہ پاک نے اپنے ہر خوبی کا مظہر حضور کو بنایا ہے، اپنی ذات کا بھی مظہر بنایا ہے، اپنی صفات کا بھی مظہر بنایا ہے۔ یہ فرق میں کبھی بتاؤں گا، صفات کا مظہر صرف نبی ہوتے ہیں، لیکن مصطفیٰ اللہ کی ذات کے بھی مظہر ہے، اس کے صفات کے بھی مظہر ہے۔ یہ اور نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ صرف اللہ کی صفت کے مظہر ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی ذات کے بھی مظہر ہے اور صفات کے بھی مظہر ہے۔ اس لیے معراج میں حضور نے اللہ کو دیکھا کیونکہ وہ ذات کی بھی مظہر تھے، موسیٰ دیکھ نہیں سکے کیونکہ موسیٰ ذات کے نہیں ہے، رب کے صفت کے مظہر ہے، رب کے صفت کے مظہر ہے۔ اب غور کریں، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر خوبی مصطفیٰ کو دی ہے تو یہ علم کا معنی کا بھی اللہ پاک نے حضور کو عطا فرمایا ہے۔ فرق اتنا ہے، اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں، مصطفیٰ کا علم حد ہے، گہرے میں ہے، جتنا اللہ نے بتایا اتنا حضور جانتے ہیں۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں تم نے تو برابر کر دیا اللہ کے علم کو اور مصطفیٰ کے علم کو۔ ہم نے کہا یہ عقیدہ سن لو اہل سنت و جماعت کا، اللہ کا علم کی کوئی انتہا نہیں، بولے یا سبحان اللہ، اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اور مصطفیٰ کے علم کا ایک حد ہے، ایک دائرہ ہے، جتنا اللہ بتایا ہے اتنا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اب بولے کیا کیا بتایا، وہ تو بتانے والا جانے، بتانے والا کیا کیا جانتے ہیں، وہ تو جس نے بتایا وہ رب جانے، اور جس کو بتایا وہ مصطفیٰ جانے۔ تم دونوں مت ترازو لے کر حضور یہ جانتے تھے، حضور نہیں یہ جانتے تھے، حضور نہیں جانتے تھے، یہ جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے، یہ جانتے تھے، یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں۔ میں نے کہا یہ اللہ پاک نہیں کہے گا، میں تو کہہ دے جو تو نہیں جانتا تھا وہ سب میں نے بتا دیا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اب تم دونوں مت فرق کو ذہن میں رکھو، اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے علم کی انتہا ہے، حدود ہے، گھیرا ہے۔ اس علم کو ذہن میں رکھے تو اللہ تعالیٰ نے، میں فتویٰ کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے بہت اوپر سے جا رہا ہوں، سمجھانے کے لیے، تو فتویٰ دینا یہ اللہ کی صفت، حدیث صفت اللہ نے حضور کو دی،
اور مصطفیٰ جان رحمت کے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ، لیکن 1 لاکھ صحابہ میں یہ صفت فتویٰ دینے والی اللہ کے رسول نے ہر کسی کو نہیں دی۔ صحابہ کی بات کر رہا ہوں میں، صحابہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ فتویٰ دینے والی جو صفت ہے 1 لاکھ سے زیادہ حضور کے صحابہ ہے، لیکن فتویٰ کی ذمہ داری ایسی ہے، قرآن حدیث کے اس مسئلوں کو سمجھ کر فتویٰ دینا یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور مبارکہ میں ہر کوئی فتویٰ نہیں دیتا تھا، بس گنے چنے صحابہ تھے جن کو یہ مالکہ اور یہ خوبی، یہ صلاحیت تھی، جن کو وہ فتویٰ دیا کرتے تھے، جن میں 4 خلفاء بھی ہے۔ سبحان اللہ، فتویٰ دینے میں 4 خلفاء بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، مولا علی بھی ہے، اور سننا عبداللہ بن عباس بھی ہے، زید بن ثابت بھی ہے، معاذ بن جبل بھی ہے۔ یہ وہ شخصیات ہے، عبداللہ بن مسعود بھی ہے، یہ وہ شخصیات ہے جن کے اندر 1 لاکھ صحابہ میں یہ چند گنے چنے صحابہ تھے جن کے در قرآن حدیث کو، اس سمندر کو سمجھنے کی اللہ پاک، اللہ اس کے رسول نے صلاحیت عطا فرمائی تھی، خوبی عطا فرمائی تھی، اور اجتہادی کیفیت عطا فرمائی تھی۔ یہ جو مسئلے کی گہرائی میں جا کر مسئلے کا حل بتاتے تھے، کوئی اور صحابی نہیں بتا سکتا تھا۔ اس لیے مسئلوں کے حل کے لیے یہ صحابہ کے پاس دوسرے صحابہ آتے تھے، یہاں تک کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ذات مبارکہ ہے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا اگر دین سیکھنا ہے تو میری بیوی عائشہ کے پاس آ جاؤ۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ بھی فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تو فتویٰ دینا، ہاں، یہ صرف کسی ہے نا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ صلاحیت ہونا پڑتا ہے، وہ خوبیاں ہونا پڑتا ہے، وہ ذہن ہونا پڑتا ہے، وہ فکر ہونا پڑتا ہے، وہ سوچ ہونا پڑتا ہے۔ وہ سوچ فکر ذہن میں رکھنے کے بعد تب وہ کوئی فتویٰ دیتا ہے۔ اب سنیں، اور صحابہ میں چند گنے چنے لوگ تھے فتویٰ دینے کے اہل رکھتے تھے، صحابہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ میں۔ پھر یہ دور صحابہ کے بعد تابعی کے دور میں آیا۔ تابعی میں سب سے زیادہ فتویٰ دینے والے، فتویٰ کا اصول بنانے والے، میاں خام بیٹھے کیا ہوا، سب سکون سے بیٹھے، تم لوگ میری طرف بیٹھو۔ یہ باتیں مریدوں کو نہیں سمجھ آئیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ مفتی اعظم ہند کو مفتی اعظم ہند بولا کیوں جا رہا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کیوں مفتی اعظم ہند کو مفتی اعظم ہند بولا جا رہا ہے، یہ سمجھانے کے لیے فتویٰ کیا ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کس باریکی سے انہیں یہ وہ صلاحیت ہے جو ہر ایک کے جگر میں، ہر ایک کے دل میں وہ مزاج رہی ہے جو قرآن حدیث کی ان باریکیوں کو سمجھے۔ اللہ چنے ہوئے بندوں ہی کو ایسی مزاج عطا فرماتا ہے، گنے ہوئے بندوں ہی کو ایسی فکر عطا فرماتا ہے، سوچ عطا فرماتا ہے، ایسا مالکہ عطا فرماتا ہے جو قرآن حدیث کے باریک سے باریک مسئلے کو اندر جا کر تہ میں جا کر نکال کر اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ لیکن قرآن ایک سمندر ہے، یوں سمجھیے، قرآن ایک سمندر ہے، اور سمندر کی تہ میں ہر کوئی غوطہ نہیں لگا سکتا، تل تک جانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ غوطہ خور بھی ہو، ان غوطہ خوروں میں ایک آدھ غوطہ خور ایسا ہوتا ہے جو سمندر کی تل میں جا کر وہاں کی مٹھی لا کر بتائے، سمندر کی تل میں جا کر وہاں کی مٹھی لا کر بتائے۔ اس مثال کو ذہن میں رکھے، قرآن بھی ایک سمندر ہے، ایسا علم ہے، اس میں غوطہ لگانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، اللہ کا کلام کہتا ہے، قرآن وہ ہے جس کا پڑھ کر لوگ سنور بھی جاتے ہیں، بھٹک بھی جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، پڑھ کر بھی لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں، سنور بھی جاتے ہیں۔ اس کا مطلب قرآن میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، معاذ اللہ، قرآن بے عیب ہے، اللہ کا کلام بے عیب ہے۔ یہ سمجھنے والے کی فکر خراب ہو سکتی ہے، سوچ خراب ہو سکتی ہے، اللہ کا کلام خراب نہیں ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسا سمندر ہے جس کے غوطہ، اس کے تہ میں جانا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اللہ کسی کسی کو یہ مالکہ اور یہ خوبی عطا فرماتا ہے، بولو محبت سے سبحان اللہ، کسی کسی کو اللہ تعالیٰ یہ خوبی عطا فرماتا ہے۔ اب مفتی اعظم ہند کو سمجھنا ہے، میں نے سورہ قرآن کی سورہ نساء کی آیت مبارکہ بتائی، گنے چنے چند صحابہ کے نام بتائے۔ تابعی کا جب دور آیا، جو صحابی کو دیکھو اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تابعی میں سب سے بڑے مفتی امام اعظم ابو حنیفہ بنے، بولو سبحان اللہ۔ تابعی میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے تو ایک کمال ہی کر دیا، اس میں اور رنگ ڈالا اور رنگ ڈالا اور آسان بنایا۔
آپ سب سے پہلے وہ شخصیت ہے امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے فتویٰ دینے کے اصول اور قانون بنائے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو کس طریقے سے مسئلے کا جواب دے, اصول کیا ہوگا, طریقہ کیا ہوگا, تو امام اعظم وہ ہے جنہوں نے اصول بتائے, طریقہ بتائے. اگر کوئی سوال پوچھنے آئے تو پہلے قرآن میں تلاش کرو. بولو سبحان اللہ. قرآن میں سب کچھ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آیا تو حدیث میں تلاش کرو. حدیث میں سب کچھ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آیا تو اجماع میں تلاش کرو. اجماع میں سب کچھ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو قیاس سے فتویٰ دو. بولو سبحان اللہ. یہ اصول, یہ ضابطے, یہ طریقے امام اعظم نے پیدا فرمائے. پھر ان کے شاگرد اور آسان کر دیں فتوے میں, اور آسان کر کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے فتوے کے لیے کچھ باب بنائے کہ اب باب طہارت بنایا جائے, باب غسل بنایا جائے, باب زکوٰۃ بنایا جائے. زکوٰۃ کے مسئلے کے لیے ایک ٹائٹل, طہارت کے مسئلوں کے لیے ایک ٹائٹل, اور جو ہے وضو کے مسئلوں کے لیے ایک ٹائٹل. یہ سارے باب بنائے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب آگے بڑھے. یہ وہ شخصیت ہے جو اپنے وقت کے بڑے ایمانیت علم میں. اب یہ فتویٰ کا کام بڑھتا رہا. معاذ اللہ کوئی نہ سمجھے, پھر غوث اعظم, پھر غریب نواز, پھر بندہ نواز. میں کہتا ہوں یہ تو ان کے بڑے اونچے مقام ہے. غوث اعظم کے غلام کا نام ہی مفتی اعظم ہند ہے, غریب نواز کے غلام کا ہی نام مفتی اعظم ہند ہے, بندہ نواز ہی کی غلام کا نام مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان ہے. کچھ لوگ ایک شک میں نہ جا کریے کیا وہ کیا, میں نے کہا بھائی ان کی بات کیا ہے, ان کے ذرے ہی, ان کا صدقہ ہی مفتی اعظم ہند کو ملا ہے. غوث اعظم کا صدقہ ہی وہ مفتی اعظم ہند کو ملا ہے. غریب نواز کا صدقہ ہی مفتی اعظم ہند کو ملا ہے. بندہ نواز کا صدقہ ہی مفتی اعظم ہند کو ملا ہے. کوئی اس طرح نہ جائے میرے بھائی, غور کرے. میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں, ضابطے بتا رہا ہوں, اصول بتا رہا ہوں, طریقہ بتا رہا ہوں. اس کو سمجھے گے تو مفتی اعظم ہند سمجھ میں آئے گا, مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو سمجھ میں آئے گے. اب یہ ضابطے آپ سمجھ گئے, یہ مسئلے آپ سمجھ گئے. اب ایسا در چل گئے. پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان کو ایسا نوازا. اب سننا ذرا پیار اور محبت سے بولے, محبت سے سبحان اللہ, اور محبت سے, اور محبت سے. اب مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب سمجھنا ہے تو آپ, اور ضابطے قانون کی بات آ گئی تو ایک مسئلہ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پھر یہ آسانی کرتے کرتے ایک مسئلہ یہ نکل گیا بھائی فتویٰ دینا کیسا ہے. تو فتوے کے 4 اصول بنائے گئے آج کے دور میں. اور فرمایا کیا, بھلے عقیدے کا احکام. پہلا ہے عقیدہ. اب اس میں جس کو مہارت ہو وہ عقیدے کے بارے میں ان سے پوچھے. پھر احکام, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کا, اس میں جس کو مہارت ہو وہ مسئلہ ان سے پوچھے. پھر تیسرا بنا تجارت. تجارت میں جس کو زیادہ مالکہ ہو وہ فتویٰ ان سے پوچھے. یہ الگ الگ چیپٹر ہے, الگ الگ کلاسز ہے. کسی کو اگر عقیدے میں مہارت ہو تو احکام میں اتنی نہیں, کسی کو احکام میں اتنی زیادہ مہارت ہو تو عقیدے میں اتنی نہیں. تو یہ الگ الگ چیپٹر ہے. کوئی عقیدے کا بڑا عالم بنا, کوئی احکام کا بڑا عالم بنا, کوئی تجارت کا بڑا عالم بنا, کوئی خاندانی کے رضائی کے مسئلے میں بڑا عالم بنا. تو اعلیٰ حضرت کے دور میں ہر کوئی اگر کوئی خاندانی مسئلہ لے کر آتا کہ ہم رضائی ماں سے, رضائی بہن سے شادی کر سکتے یا نہیں کر سکتے, رضائی ماں کا جو دودھ پلائی ہے, پیدا نہیں کی صرف دودھ پلائی, تو اس کے احکام کیا ہے, یہ رشتہ داری میں کہاں تک ہے. تو اعلیٰ حضرت اپنے خاندان جو فتویٰ لینے آتا تھا اس سے پوچھتے تھے کیا مسئلہ پوچھ دیا, حضور یہ خاندان کے مسئلے کوئی مسئلہ تھا, آپ اس معاملے میں ایک مفتی سے بھیجتے جاؤ, یہ مفتی جو دیکھ رہے نا میرے غلام, میرے شاگرد, میں نے اس معاملے میں ان کو مہارت دے دی. ان کو ایسے مسئلے بتائے ہیں کہ خاندان کے باریک سے باریک مسئلے یہ یوں پہ حل کر دیتے ہیں. جاؤ ان سے پوچھو. اگر کوئی آتا ہے کے بعد حضور میں عقیدے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, آپ ایک مفتی کی طرح اپنے خانقاہ میں بیٹھے والے مفتی کی طرح کہتے جاؤ ان سے پوچھو, میں نے عقیدے کی ایسی باتیں ان کو سمجھائے ہیں, اس مسئلے میں یہ فتویٰ دیں گے. اگر کوئی نماز کے بارے میں سوال کرنے آتا, عبادت کے بارے میں, احکام کے بارے میں سوال کرنے آتا, یہ الگ الگ چیپٹر ہے. ہر ایک کو بھائی اور آسان کر کے بتا دو, کوئی کان کے آنکھوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے اور اس میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے, کوئی کان کے ڈاکٹر ہے لیکن کوئی کان کا ہے, کوئی آنکھ کا ہے, کوئی زبان کا ہے, کوئی پیٹ کا ہے, کوئی ہاتھ کا ہے, کوئی رگوں کا ہے, کوئی ہڈیوں کا ہے, کوئی خون کا ہے تو ڈاکٹر.
لیکن ہر ایک میں خوبیاں الگ الگ ہے، ہر ایک میں علم الگ الگ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی اسی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی عقیدے کا مفتی ہے، کوئی احکام کا مفتی ہے، کوئی تجارت کے مسئلوں کا حل نکالتا ہے، کوئی جو ہے خاندان کے رشتہ داروں کا حل نکالتا ہے، لیکن مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مہارت عطا فرمائی ہے، وہ کمالات عطا فرمائے ہیں۔ آپ کے پاس جو جس مسئلے کے لیے آتا اور دیکھتا کہ مفتی اعظم ہند اس مسئلے میں سب سے ہمالیہ اور سب سے اونچے مقام پر نظر آتے ہیں۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ اس لیے آپ کو مفتی اعظم ہند پکارا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو جس مسئلے کو لے کر آتا آپ اس مسئلے کا حل بتا دیں، بولو سبحان اللہ۔ اور محبت سے آپ اس مسئلے کا حل بتا دیتے اور بتائے تھے کہ کیا کرنا ہے۔ اس لیے اگر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنا ہے تو آپ کے فتوا کو سمجھے، آپ کے فتوے آپ نے ایسے عطا فرمائے کہ اگر لکھنے والوں نے بتانے والوں نے بتایا کئی ہزار۔ مفتی شریف الحق امجدی صاحب دارالامجدیہ کے وہ کہتے ہیں مفتی اعظم کے فتوے کتنے ہیں، قسمت ایسی ہے کہ ہم نے لکھا نہیں، لیکن مفتی شریف الحق امجدی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے سنو میں نے خود مفتی اعظم ہند سے 40,000 مسئلے پوچھے۔ بولو سبحان اللہ، کتنے ہزار؟ 40,000 مسئلے میں نے پوچھے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا مفتی اعظم ہند کو۔ مفتی اعظم ہند اب یہاں غور کریں، جن کو مفتی اعظم ہند وہ عقیدے میں آپ امام، احکام میں آپ امام، تجارت کے مسئلوں میں آپ امام، خاندانی مسئلوں میں آپ امام، آپ ہر ایک بارکے میں اللہ تعالیٰ نے امامت کا درجہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا، وہ تاج الشریعہ چمکا۔ مفتی اعظم ہند کا ذرہ تاج الشریعہ ہے، ذرے کا یہ عالم ہے تو سمندر کا عالم کیا ہوگا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ میں اس گھرانے کی بات کر رہا ہوں جو علم میں وقت کے بڑے بڑے اونچے مقام ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان کو کس نے مفتی اعظم ہند کہہ کر پکارا؟ پکارنے والے صرف مرید نہیں تھے، پکارنے والے کوئی عقیدت مند نہیں تھے، یہ تو تھے ہی مرید اور عقیدت مند آپ کو پکارتے تھے، لیکن ان کے علاوہ بھی کوئی بڑے بڑے علم کے ہمالیہ، میں ابھی نام آپ کے سامنے چند نام گرانا جا رہا ہوں۔ آپ سنیں، یہ وقت کے اپنے امام تھے، وقت کے مفتی تھے، لیکن یہ بھی اگر کسی کو مفتی اعظم ہند پکارتے تو وہ مصطفیٰ رضا خان کو پکارا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ، مکے کے حضور مفتی اعظم کے دور میں مکے کے سب سے بڑے مفتی مفتی سید امین قطبی، مفتی سید عباس علوی، یہ وہ ہے جو مکے کے مفتی تھے، حرم کے سب سے بڑے مفتی تھے، لیکن یہ پکارتے تھے مصطفیٰ رضا خان کو مفتی اعظم ہند۔ مفتیوں کا امام پکارتے تھے، خود مفتی ہے عین کا بار، بھائی مکے کے مفتی ہے، حرم کے رہنے والے ہیں، لیکن جو آ کے سر جہاں جھکاتے تھے وہ مصطفیٰ رضا خان کی ذات مبارکہ۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ مدینے کے مفتی مولانا محمد مفتی ضیاء الدین مہاجر مدنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو تو مدینے کا قطب بھی کہا ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ مکہ میں مدینے پاک کے ولیوں میں قطب کا درجہ رکھنے والے مفتی ضیاء الدین مدنی قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مفتی ضیاء الدین مدنی سے پوچھا گیا حضور مصطفیٰ رضا خان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو کہ مصطفیٰ رضا خان کیا ہے؟ تو مفتی ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں علم میں، عمل میں، تقوی میں، احکام میں، فتوے میں سنو مفتی اعظم ہند کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پھر فرماتے مفتی ضیاء الدین مدنی عمر میں تو بڑا مصطفیٰ رضا خان سے میں ہوں، لیکن رتبے میں بڑا وہ ہے۔ سبحان اللہ، عمر میں بڑا تو میں ہوں۔ مفتی ضیاء الدین مدنی کہہ رہے ہیں، مدینے پاک کے رہنے والے مفتی قطب کے مقام پر تھے، وہ کہتے ہیں عمر میں تو بڑا ہوں لیکن رتبے میں، فضیلت میں مفتی اعظم ہند کا ثانی نہیں ہوں، وہ اونچے مقام پر ہے۔ یہ آپ کو مفتی اعظم ہند کہہ کر پکارتے تھے۔ بغداد کے مفتی، مولانا سبحان اللہ، مفتی سید عبد المعبود جیلانی، یہ بھی مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان کو مفتی اعظم ہند کہہ کر پکارتے تھے۔ بھائی عام ادبیہ نہیں، یہ علماء کسی کو جلدی عزت دے یہ ہو نہیں سکتا۔ علماء دیکھتے ہیں کہ عزت، کیونکہ فاسق کی بھی عزت کرنا نہیں ہے، فاسق کی عزت کرنے کا حکم نہیں ہے اسلام میں۔ فاسق اس کو کہتے ہیں جو کھلے عام گناہ کرے،
اس کی عزت کرنا نہیں ہے. جو علماء جس کی عزت کرے، جس کو ادب سے لائے، جس کی تعظیم کرے، جس کے ترانے علماء گائے، عام آدمی چھوڑے. علماء مرید تو اپنے عقیدے میں اپنے پیر کے بارے میں ترانے گاتا ہے، ایک عقیدت مند اپنے استاد یا پیر کے بارے میں گانے گاتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں نہ مرید ہے لیکن عقیدت مند ایسے ہیں جو سچائی کی بات بولنے والے، سچ کو سمجھنے والے، سچ بولنے والے، سچ کو پسند کرنے والے. یہ وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند کو یہ کہہ کر پکارتے تھے اس زمانے میں اگر کوئی ہے تو مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب سمجھو، ایک طرف حجت الاسلام اور ایک طرف مفتی اعظم ہند ہے. ایک طرف حجت الاسلام ہے، ایک طرف مفتی اعظم ہند ہے. ایسا اونچا خاندان ہے احمد رضا خان کا، ایسا اونچا خاندان ہے احمد رضا خان کا. ماہرہ شریف کے مفتی سیدی آل رسول محمد میاں برکاتی، یہ بھی مفتی اعظم ہند کو مفتی اعظم ہند کہہ کر پکارتے تھے. بریلی شریف میں حجت الاسلام آپ کے سگے بڑے بھائی مولانا حامد رضا خان بھائی ہے سگے. اور میں نے ابھی ایک جھلک بتائی کہ ان کی کیفیت. ابھی میں شروع میں بتاؤں، مولانا مفتی حامد رضا خان نے جب وہابی کو لاجواب کر دیا تھا، ایسا ہی رکھنے والے، لیکن اپنے چھوٹے بھائی کو مفتی اعظم ہند کہہ کر پکارتے تھے. ارے بولو نا سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں، جبل پور انڈیا کے کونے کو، جبل پور، علی پور، آلور، علی گڑھ، گھوڑپور، اعظم گڑھ، مراد آباد، کھچوچا، پورنیا، پھپندہ شریف، پٹنہ، سیال کوٹ، ہزرہ، حیدرآباد، میرٹھ، لکھنؤ، اجمیر معلیٰ، دہلی، بھاولپور، پیلی بھیت، آگرہ، فرنگی محل، ملتان، کراچی، سندھ، بدائینو، کہ یہاں کے بڑے بڑے علماء مصطفیٰ رضا خان کو مفتی اعظم ہند کہہ کر پکارا کرتے ہیں. میں نام میں نہیں لیا، وقت زیادہ ہو جائے گا. میں ان شہروں کے صرف نام لیا ہوں، ذات کے نہیں، شہروں کے نام لیا ہوں. وہ شہر کے یہ وہ لوگ تھے اپنے وقت کے مفتی تھے، علم کے اونچے مقام پہ تھے، لیکن وہ کہتے تھے مصطفیٰ رضا خان کا کوئی ثانی نہیں، مفتی اعظم ہند کا کوئی ثانی نہیں. جن کے ترانے بڑے بڑے علماء گائے، جن کی عظمت کے ترانے بڑے بڑے علماء بولے، اندازہ کہے وہ میرے اور آپ کے دادا پیر مفتی اعظم ہند کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، ان کی شان و عظمت کیا ہوگی، ان کا رفعت کیا ہوگا، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. اس لیے کہنا، ایک طرف ہے مفتی اعظم، ایک طرف ہے حجت الاسلام. ایسا اونچا خاندان ہے احمد رضا خان کا. اور شاعر قدسی نے کیا خوب کہا، حشر میں اگر قدسی پوچھے تو کس کا پیروکار ہے. حشر میں قدسی اگر پوچھے تو کس کا پیروکار ہے، سر اٹھا کر کہوں گا امام احمد رضا خان کا. سر اٹھا کر کہوں گا امام احمد رضا خان کا. یہ آپ کا معاملات ہے، اس لیے آپ کو مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں، میں اس لیے اس باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج ایسا دور ہو رہا ہے. میرے سامنے ایک بات ہے، کسی نے کہا، ایک صاحب نے کسی سے پوچھا، بڑے مولانا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، بس یہاں کے مشہور یونیورسٹی کے مولانا ہے، وہ جا کر پوچھے، کسی نے، وہ ایک بچے نے اسے سوال کیا، بولے اعلیٰ حضرت کو لوگ اعلیٰ حضرت کیوں کہتے؟ تو یہ حاسدین لوگ ہوتے ہیں، دل میں بغض رکھنے والے، حسد رکھنے والے. اور اللہ والوں کا دل ہمیشہ پاک ہوتا ہے، ان کے دلوں میں حسد، وہ سچائی کو قبول کرتے ہیں، حق کو قبول کرتے ہیں. اور کرنا بھی چاہیے، یہی تو اللہ والے ہیں جو سچائی کو چھپائے، حق کو چھپائے. اس کو آپ ولی کیا کہیں گے، اللہ کا دوست کیا کہیں گے؟ ان کا دل تو پاک ہوتا ہے، حسد سے، غیبت سے، چغلی سے، اکڑ سے ان کا دل منور ہوتا ہے. میں تعجب کر گیا جب کسی نے کہا، مولانا بتائیے احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں وہ ان کے مریدہ اور ان کو پکار لیے. میں نے کہا تعجب کی حد ہو گئی، حسد کی حد کر دیا تم نے، غیبت کی حد کر دیا تم نے کہ اعلیٰ حضرت کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اعلیٰ حضرت کو مرید پکار لیے، عقیدت مند پکار لیے، جبکہ تاریخ گواہ ہے اعلیٰ حضرت کو صرف مریدوں نے اعلیٰ حضرت نہیں کہا. چاہے مکہ کا مفتی ہو، مدینے کے رہنے والے ہو، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ یہ کہتے تھے اس دور میں اگر کوئی سب سے اعلیٰ بزرگ ہے تو بریلی کا احمد رضا اعلیٰ حضرت خان ہے. یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مفتی اعظم ہند، وہ کیا اعلیٰ حضرت، یہ مفتی اعظم ہند، یہ کیسے مفتی اعظم ہند؟ میں نے کہا ایک تمہارے مفتی اعظم بنے،
جو فتویٰ نہیں دیتے کہ وہابی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا تو ہکال دیتے کہ تم ان کو مفتی اعظم ہند کہتے ہو، اور یہ ہمارے مفتی اعظم ہند ہے جو داڑھی کٹے کو برداشت نہیں کرتے تھے. آپ کے خاندان میں شادی ہوئی، مفتی اعظم ہند کے خاندان میں شادی ہوئی، بارات آ رہی ہے، اس ساری بارات میں صرف 2 بندے ایسے تھے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی. مفتی اعظم ہند جلال میں آ گئے، فرمایا میں شادی نہیں کروں گا، ہم اس گھر میں اپنی بچی کو دیں گے نہیں جو نبی کی سنت کو ادا نہ کرے. کیا میرے مفتی اعظم ہند کے نظر یا تقوی پرہیزگاری تھی؟ آپ جلال میں آ کر کہتے ہیں اس گھر میں اپنی بچی کو کیسے دے سکتا ہوں اپنے گھرانے کے جس گھرانے میں داڑھی کٹے لوگ، صرف پورے باراتی میں 2 لوگ تھے جن کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی. مفتی اعظم ہند برداشت نہیں کر سکے. یہ آپ کا تقوی پرہیزگاری، آپ کا مزاج ایسا تھا. آپ دیکھیں اگر آپ کو کوئی چائے بھی لا کر دیتا نا، مفتی اعظم ہند کو چائے بھی لا کر دیتا نا تو ہم اس سے چائے لیتے تھے جس کے چہرے پہ داڑھی ہو. داڑھی کٹے کے ہاتھ سے چائے لینا آپ کو پسند نہیں تھا. ایسا سرکار دو عالم علیہ السلام کی اداؤں سے، سنتوں سے ایسی محبت تھی کہ ایک بار جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا، بس دیکھتا ہی رہ جاتا. تقوی کا یہ عالم ہے، پرہیزگاری کا یہ عالم ہے. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں یہ مفتی اعظم کی ایسی مزاج تھی کہ داڑھی کاٹنے والے کو آپ برداشت نہیں کرتے تھے، اس کے ہاتھ سے چائے نہیں لیتے تھے. بارات کو آپ نے دیکھا 2 آدمیوں کے داڑھیاں نہیں تھے تو آپ نے اس طرح اعلان کر دیا. آپ کا جلال، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری خود اپنے لیے بھی تھی، اوروں کے لیے بھی تھی. حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے 90 سال سے زیادہ آپ نے زندگی پائی. 93 سال، 93 ایئر آپ کی زندگی ہے، 93 سال آپ کی زندگی ہے. اور آپ 60 سال تک تو آپ اپنے خانقاہ میں رہ کر فتوے کا کام دیتے رہے، معاملہ دور دور تک پہنچا، وہاں سے فیض پہنچاتے رہے. پھر مفتی اعظم ہند کا ایک وقت ایسا بھی آیا، ایسا دور بھی آیا کہ آپ دوروں پر نکلے. گجرات گئے، آپ مہاراشٹر گئے، آپ سورت گئے، ہر جگہ گئے. گجرات کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کیا سال بھر تک وہابی گجرات میں آ کر محنت کرتے، لوگوں کو ذہن خراب کرتے. 12 مہینے تک وہ محنت کر لوگوں کا ذہن بناتے، ان کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے. لیکن اس 12 مہینوں میں صرف ایک دورہ مفتی اعظم ہند کا ہوتا. بولے نا سبحان اللہ. یہ گجرات کے لوگ کہتے ہیں صرف ایک دورہ ایسا ہوتا حضور مفتی اعظم ہند کا، ایک دورہ گجرات کا، سورت کا ہوتا، سارے لوگ کا عقیدہ سنور جاتا. بولو محبت سے سبحان اللہ. مفتی اعظم ہند زندہ باد، زندہ باد. اب غور کرے، یہ میرے سرکار مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان کی مزاج مبارکہ کہ آپ جس علاقے میں جاتے وہابی کا زلزلہ آ جاتا، لوگ عقیدے کو مضبوط کر لیتے، ایمان کو مضبوط کر لیتے. آپ ایک مرتبہ جو ہے ماہیم کے قریب، یعنی یو پی کے ایک شہر ہے جہاں غازی میاں سالار، جو جن کا مزار مبارک آدمی ہے غازی میاں سالار مقصود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار مبارک ہے یو پی کے آخری علاقے میں، وہاں آپ تشریف لے کر گئے. ذرا یہ رضوی سلسلے کے سارے مریدوں یہ واقعہ غور سے سنیں. اس میں آپ کے لیے بہت بہترین دعوت ہے، میرے لیے، میں بھی رضوی ہوں، آپ بھی رضوی الحمدللہ. لیکن اس واقعے میں سب کے لیے بہترین نصیحت مفتی اعظم ہند نے دی. آپ وہاں تشریف لے کر گئے اور جس گھر میں آپ رکے، گھر والے دسترخوان بچھائے، کھانا کھا رہے. کھانا کھاتے کھاتے مفتی اعظم ہند نے فرمایا ارے وہ فلاں ہمارا مرید جو میرے آنے سے پہلے، جب بھی میں یہاں آتا تو میرے آنے سے پہلے بڑی عزت سے ٹھہرتا تھا، آتا تھا، جاتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا. لوگوں نے کہا حضور چھوڑیے اس کی بات، آپ کھانا کھائیے. آپ نے فرق ایسے کیسے چھوڑے؟ مرید ہے میرا. ارے بولو سبحان اللہ. مرید ہے میرا، چھوڑے کیسا؟ بولے نہیں حضور وہ وہاں بھی ہو گیا، وہ وہاں بھی ہو گیا. مفتی اعظم ہند نے کھانا روکا، کہا اس کو بلا کر لاؤ، اس کو بلا کر لاؤ. اب لوگ بلانے کے لیے آگے پیچھے ہو رہے. حضور مفتی اعظم ہند کا جلال بڑا، اب کھڑے ہوئے، کہا رکشا بلاؤ، ہم خود اس کے گھر پر جائیں. سبحان اللہ. پیر ایسا ہونا ہے جو مریدوں کی ایسی خبر رکھے، ایسی نظر رکھے، ایسا خیال رکھے. کہا گھر ہم خود اس کے گھر جائیں گے. گھر پہنچے، گھر کنارے، روڈ کے کنارے رکشا لگا، اندر پتلی گلی میں گھر ہے. آپ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان اس رکشے سے اترے. لوگوں نے کہا حضور ہم آپ گاڑی میں رکشے میں بیٹھے رہے، ہم بلا کر آئیں گے. اور میں خاموش رہو، ہم خود جائیں گے، ہمارا مرید ہم خود جائیں گے. آپ گئے اور جا کر
روایت میں آتا ہے اس گلی میں کیچڑ تھا، اس کیچڑ سے چلتے ہوئے آپ کے پیر مبارک کو کیچڑ تک لگا، گئے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا تھا، جب دروازہ اسی مرید نے کھولا، جب کھولا تو دیکھا کہ سامنے پیر و مرشد مصطفیٰ رضا خان کھڑے ہیں، اس کے پسینے چھوٹ گئے، وہ تھرانے لگا، وہ کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا چل ہمارے ساتھ، چل ہمارے ساتھ، ساتھ لے کر آئے، بٹھایا، بٹھا کر فرمایا لوگ کیا کہہ رہے کہ تو وہاں ہو گیا؟ تو مرید نے کہا حضور میں پکا سنی جب بھی تھا اور آج بھی ہوں۔ سننا ذرا غور سے میری بات، جب بھی سنی تھا، کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کے گھرانے کا فیض ہے، جو ایک بار مرید ہوتا نا بھٹکتا نہیں۔ بولو سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت کے گھرانے کا فیض ہے، سلسلے کا فیض ہے۔ ایک بار مرید ہو جائے، جاہل بھی رہا ہے، ان پڑھ بھی ہے، لیکن اس کے دل میں عشق رسول ایسا کوٹ کوٹ کے بھر جاتا ہے وہ وہابیوں کو برداشت کرتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور جب بھی پکا سنی تھا آپ بھی سنی ہو۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو وہاں کیوں گیا؟ تو فرمایا حضور صرف کاروبار کے مسئلے میں میرا لین دین وہابیوں کے ساتھ ہے، کاروبار کے مسئلے میں میرا لین دین ان کے ساتھ ہے، وہ ان کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہو، اپنا عقیدہ وہی سنی ہو، جب میں کاروبار کے لین دین میں ساتھ ہوں تو یہ لوگوں نے خواہ مجھے وہابیت کا فتویٰ لگا دیا۔ یہ ذرا مسئلہ ذہن میں رکھنا، خواہ مجھے رضویت سے نکالا، کہا کہ تو وہابیوں سے مل رہا ہے، بدعقیداؤں سے مل رہا ہے، اب تو وہابی ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاتھ جوڑ کر حضور میں جب بھی سنی تھا آپ بھی سنی ہوں، میرا کاروباری مسئلہ ہے، لین دین میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، عقیدے کی کوئی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن اسی بات پر میرے پیر بھائی ناراض ہو گئے اور مجھے بدنام کر دیا، افواہ پھیلا دی کہ میں وہابی ہو گیا ہوں، میں وہابی ہو گیا ہوں۔ مفتی اعظم ہند کا جلال والا چہرہ اپنے مریدوں کو دیکھ کر کہا ایسا دوبارہ نہیں کرنا، بغیر تحقیق کسی پر تہمت نہیں لگانا، بغیر تحقیق کے کسی پر جو ہے نا الزام نہیں لگانا۔ جلال بھری نظر ڈال کر سارے مریدوں کو تنبیہ کیا اور پھر اس مرید سے کہا سن وہابی سے کس حد تک لین دین کر سکتے ہیں اور کہاں تک بیٹھ سکتے ہیں، کہاں تک بات کر سکتے ہیں، کہاں تک جائز ہے، کہاں تک حرام ہے، یہ سارے مسئلے مفتی اعظم ہند نے بتائے۔ بولو سبحان اللہ، سارے مسئلے بتائے اس مرید کو کہ اس حد تک جانا، اس سے آگے نہیں جانا، اس حد تک جانا، اس کے آگے نہیں جانا، اس حد تک جانا، اس کے آگے نہیں جانا، یہ سارے مسئلے بتائے۔ مجھے بتائیے یہ پیر ہی ایسا ہے کہ اپنے مریدوں پر ایسا خاص نظر رکھا ہوا ہے؟ رضیو تمہارا دادا پیر ایسی سوچ والا، بولو سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ، ایسی فکر والا ہے، ایسی سوچ والا ہے، ایسی سیادت والا ہے، اور ان کی کرامت کیا پوچھتے ہو؟ احمد آباد میں آپ بیٹھے تھے، آپ کی تعویذات بڑی مشہور ہے، حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں میرے بیٹے کی مزاج ذرا خراب ہو گئے، پریشان تھا، تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں۔ مفتی اعظم ہند کی سب سے بڑی کرامت میں بہت سے کرامت ہے، لیکن سب سے زیادہ فیض جہاں فتووں سے علم سے آپ ملتا تھا نا، کیونکہ مفتی اعظم ہند جس اسٹیٹ پر چلے جاتے نا وہاں پر بڑے بڑے علماء ان کی بولتی بند ہو جاتی تھی، کیونکہ مفتی اعظم ہند کے سامنے اگر تقریر کوئی کرتا تھا، کوئی بھی ذرا سی غلطی کر دے مفتی اعظم ہند خاموش نہیں ہوتے تھے، یہ نہیں کہ چلو بعد میں بتاؤں گا، صرف اسی وقت روک کے کہتے نہیں مولانا ایسا نہیں ایسا بولو۔ ایک مولانا مفتی اعظم ہند کے سامنے بیان کر رہے، کرتے کہتے ہم بد نصیب لوگ ہیں، ہم بد نصیبوں کا یہ حال ہو گیا کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ مفتی اعظم ہند نے روکا، کہا مولانا روکو اپنی بات کو، تم امت محمدیہ کو بد نصیب نہ کہو، امت محمدیہ کو بد نصیب مت کہو، بد نصیب نہیں ہے، کیوں کہ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا۔ ایک جمعہ ارے وقت کا بڑا عالم تقریر کر رہا تھا، بد نصیبت کو کم نصیب کو، تم لوگ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، تم کم نصیب ہو گئے ہو، بد مت کہو، بد نصیب مت کہو، ہمیں تو ناز کرنا ہے مصطفیٰ کی غلامی پر۔ یہ میرے مفتی اعظم ہے، جس سامنے بیان کرنا، شریعت کی اتنا لحاظ، طریقت کا اتنا لحاظ، استقامت ایسی کہ بڑے بڑے لوگ کر جاتے، تعویذات سے اتنا فیض آپ نے پہنچایا۔ اور آپ جانتے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اعلیٰ حضرت سے تعویذ بھرنے کا 500 سے زیادہ طریقے سیکھے تھے، ایک 4000 سے زیادہ طریقے جانتے تھے تعویذ بھرنے کا، لیکن ہر ایک کو ایک ہی تعویذ دیتے تھے مفتی اعظم ہند۔ اگر کوئی اولاد کے لیے آتا تعویذ میں ایک ہی لفظ ہوتا، کوئی کاروبار کے لیے آتا تعویذ میں ایک ہی لفظ ہوتا، کوئی رشتہ داری کے لیے رشتے کے لیے آتا تعویذ میں ایک ہی لفظ ہوتا، اور وہ لفظ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود پاک۔ تعویذوں کے ہر فن جانتے تھے،
لیکن ایک ہی لفظ آپ دیکھتے تھے، بسم اللہ کے بعد درود پاک لکھ کر دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور کوئی الگ الگ مسئلے میں لے کر آتا ہے، سب کے لیے ایک ہی تعویذ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تعویذ تو اصل بہانہ ہے، حقیقی فیض دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ تو ہم ان کو اپنے پاس کھینچتے ہیں۔ تو حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں تعویذ کا فیض میں نے اب دیکھا ہے۔ جب میرے بچہ کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں اپنے نانا سے کہا کہ میرے لیے تعویذ دیجیے بچے کے لیے۔ مفتی اعظم ہند کی تعویذ دیا، بچے کو ڈالا، اسی وقت صحت مل گئی۔ سید امین میاں برکاتی جو موجودہ سجادہ ماہرہ شریف، وہ کہتے ہیں کسی مسئلے میں میری مزاج اتنی خراب ہوئی، دوائی لائق کم نہیں ہو رہی تھی، میں نے مفتی اعظم ہند سے تعویذ منگائی اور وہ تعویذ کا استعمال کرنا تھا، اللہ نے مجھے صحت عطا فرما دیا۔ یہ تعویذات کا معاملہ مراد احمد آباد میں حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے۔ ایک عورت روتے ہوئے آئی مفتی اعظم ہند کے پاس، آ کر کہی حضور بچائیے، رحم کریے، رحم کریے۔ آپ اس کا بل گلا کر بچے، کہا ہوا کیا؟ کہا حضور میرا شوہر کو ناحق کے پھانسی دی جا رہی ہے، بچا لیجئے، پھانسی کی سزا ہو گئی ہے، اب آپ کرم کر دیجئے۔ مفتی اعظم ہند نے تعویذ دی اور لکھ کر دے کے پاس تیرے شوہر کے گلے میں ڈال دے، پھانسی نہیں ہوگی۔ ارے یار بولو سبحان اللہ، پھانسی نہیں ہوگی، لکھ کر تعویذ دیا، کہا گلے میں ڈال کے پھانسی نہیں ہوگی۔ ولی کی جو زبان سے نکلتا ہے اللہ ویسا کرتا ہے، حدیث پاک ہے، جو زبان سے نکالے اللہ ویسا ہی کرتا ہے، زبان سے نکلا پھانسی نہیں ہوگی۔ اب وہ عورت خوشی خوشی گئی، شوہر کے گلے میں تعویذ ڈال کے گئی، بریلی کے بہت بڑے مولانا آئے، انہوں نے کہا کہ پھانسی نہیں ہوگی۔ اب مجھے یقین ہو گیا پھانسی نہیں ہوگی۔ وہ کہنے کا پھر تو کل صبح پھانسی ہے، کہا نہیں ہوگی۔ صبح کا وقت ہوا، لوگ آئے، جیلر اندر لے کر گئے، پھانسی کے تختے پہ چڑھائے، گلے میں پھندا ڈال دیا، اور وقت جج دیکھ رہا ہے۔ اچانک وقت ہوا، بٹن دبایا، لیکن اسی وقت کرنٹ فیل ہو گیا، بٹن خراب ہوا۔ بولو گا سبحان اللہ۔ اسی وقت حالانکہ پھانسی کے لیے بٹن دبانا، بٹن بھی دبا دیا گیا، اسی وقت وہ بٹن فیل ہوا، کرنٹ کا بٹن تھا، فیل ہوا۔ تو جج نے کہا وقت ختم ہو گیا، اب اس کا معاملہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لے جاؤ۔ بعد میں اس کی ایسی پیروی کی گئی، اس کو باعزت بری کر دیا گیا۔ بولے نا سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ پھانسی، پھانسی۔ یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ خالی مفتی تھے، یہ عالم تھے، یہ فلاں تھے، میں نے کہا وہ ولی ہے، ولی ہے، مجدد ابن مجدد ہے۔ میں کیا کہوں؟ اب غور کریں، آپ جبل پور جا رہے تھے اور گھوڑے پر، جو دو گھوڑے والی آپ نے ٹانگے والی سواری دیکھیں جو گھوڑا لے کے جاتا ہے، اس سواری پہ آپ جا رہے تھے، رستہ بڑا سخت تھا، کونے کونے سے آپ لے جا رہے ہیں سواری میں، بیٹھے ہیں پیچھے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان۔ حضور شہباز دکن مجیب علی رضوی خان علی رحمۃ رضوان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر کا چہرہ دیکھا، چاند سے زیادہ روشن تھا۔ یقیناً مفتی اعظم ہند کے چہرے میں وہ کمال تھا۔ یہ حدیث آپ پر بالکل سوٹ ہوتی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، تو سرکار نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ یقین جانیے کہ رامپور اسٹیشن پہ ایک ریلوے ٹکٹ ماسٹر نے صرف مفتی اعظم ہند کے چہرے کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا تھا۔ یہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان کا چہرے مبارک ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مفتی اعظم ہند الہ آباد گئے تھے، الہ آباد گئے تو لوگ کا امٹتا چہرہ ایسا تھا جو دیکھتا تو دیکھتے رہتا۔ آپ پوچھیے حضرت شمیم صاحب بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں میں دبئی میں ایک مرتبہ تاج الشریعہ کو دیکھا، بیٹھے کرسی میں آپ کے پیچھے، میں نے تاج الشریعہ کو دیکھا، بس چہرہ جب دیکھا نا میں نے اسی وقت اپنے عقیدے کو ایسا مضبوط کر لیا، آج تک بھٹکا نہیں، انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بھٹکوں گا۔ چہرہ جن کے نواسے کا چہرہ ایسا ہو، نانا کا عالم کیا ہوگا۔ حضور مفتی اعظم ہند الہ آباد گئے، الہ آباد سے واپس آ رہے ہیں، ٹرین سے لوگوں کا مجمع تھا، ایک غیر مسلم نے دیکھا کہ بھئی بہت بڑے گرو آئے ہوئے ہیں، میں بھی اپنے حال بولتا ہوں، لیکن لوگوں میں بھیڑ بھاڑ میں اس کو جگہ نہیں ملی، آپ ٹرین میں آ کر بیٹھ گئے، وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے ٹرین میں آ گیا، آپ الہ آباد سے بریلی آ گئے، وہ بریلی تک آ گیا، آپ اپنے گھر چلے گئے، وہ گھر کے باہر کھڑا رہا، گھر میں گئے تعویذ لکھا اور لکھ کر کہا جاؤ باہر ایک غیر مسلم کھڑا اس کو دے دو۔ ملاقات ہوئی نہیں، کہاں باہر ایک غیر مسلم کھڑا ہے، تعویذ اسے دے دو، اس کو اولاد نہیں ہے، کہنا یہ تعویذ ڈالے اللہ اس کو اولاد دے دے گا۔
اللہ اس کو اولاد دے دے گا۔ وہ غیر مسلم کہتا ہے میں نے تو کچھ گرو کو کہا نہیں تھا، بس چہرہ دیکھا تھا اور کہا تھا ان سے کچھ مسئلہ پوچھ لو، یقیناً مجھے اولاد رہی ہے، لیکن جو میرے دل کی بات جانتا ہے وہ دین کی طرح سچا ہوگا، وہ اسلام کی طرح سچا ہوگا، اسی وقت بریل میں کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جبل پور جا رہے ہیں، جبل پور میں واقعے سے ہٹا نہیں، میں اپنے واقعے پر ہوں۔ آپ جبل پور جا رہے ہیں، آپ گھوڑے کی جو ٹانگے کی سواری پہ بیٹھے ہیں، سخت راستہ ہے، خطرے والا راستہ، لیکن مفتی اعظم کا صبر استقامت دے کے خاموش کہہ رہے، ٹانگا اچھال رہا خاموش ہے۔ اب ٹانگا جاتے 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 اچانک ہوا یہ، ایک گاؤں میں کھیلتے کھیلتے بچہ ٹانگے کے سامنے آ گیا، ٹانگے کا ٹائر بچے کے سینے پہ، 2 یا 3 سال کا بچہ تھا، 4 یا 5 سال کا، سینے پہ چڑھا، اچانک بچے کی سانس رک گئی، سارے گاؤں کے لوگ گھیر لیے، لوگ تو کہ اب تو بچہ گیا، بچے کی سانس اتنی رک گئی کہ اب وہ نزا کی کیفیت میں آ گیا، سانس اکھڑنے والی ہے، بالکل ہچکیوں پر آ گیا، اب مرنے والا، اب مرا اب مرا، یہ حالت اس کی ہو گئی ہے، لوگ گھیر لیے چیخو پکار کر رہے ہیں۔ حضور مفتی اعظم نے استقامت کے ساتھ، نہ چہرے پہ گھبراہٹ ہے، نہ چہرے پہ بے چینی ہے، بالکل اطمینان کے ساتھ، بالکل سکون کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور فرمایا لوگوں بچے کو میرے پاس لاؤ، بولنا سبحان اللہ، اس بچے کو میرے گود میں دے دو۔ آپ کی گود میں دیا گیا، حضور مفتی اعظم ہند نے اپنا نورانی ہاتھ آپ کے بچے کے سینے پر پھیرا، ابھی تو مرنے والا تھا، ہچکیوں پر تھا، اب جب نکلا یا اب جب نکلا، یہ حالت اس کی تھی، لیکن مفتی اعظم ہند کا ہاتھ لگنا تھا، اٹھا، ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے گھر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ میرے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علاقے میں جاتے وہاں کی بدعقیدیت ختم ہو جاتی، وہاں کی وہابیت ختم ہو جاتی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں دلوں کو آپ کے بارے میں آتا ہے، مفتی اعظم ہند کے بارے میں 1 کروڑ علماء، عام آدمی نہیں، 1 کروڑ علماء آپ کے مرید و خلفاء، عام آدمی کی تعداد چھوڑ دی، 1 کروڑ عالم جس کو آگے اپنے پیر مان لے، 1 کروڑ کی تعداد ہے علماء کی، آج بھی گنے چنے چند خلفاء آج بھی بحیات ہے، لہذا آج دیکھ لے یہ تو علماء ہے۔ جو مفتی اعظم کا مرید کو میں نے بھی دیکھا ہے، الحمدللہ جو مفتی اعظم کا ہند کا مرید بنا، میں نے اس کو ہمیشہ دیکھا، حضور مفتی اعظم کے مرید کے چہرے پر داڑھی بھی ہر باشبہ، حالانکہ عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، صرف مرید ہے مفتی اعظم ہند کا۔ اور آج بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ایک عالم اگر کسی علاقے میں جائے اور اس علاقے میں حضور مفتی اعظم کا مرید ہو تو وہ عالم اس مرید کے سامنے بیان کرنے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے، حالانکہ وہ صرف مرید ہے، حافظ یا عالم نہیں ہے، صرف مفتی اعظم ہند کا مرید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے مریدوں کو مفتی اعظم ہند نے ایسا فیض دیا کہ وہ جب کوئی مسئلہ عالم سے سنتے ہیں نا تو مولانا کہتے ہیں، وہ مفتی کا مرید کہتا ہے حضور ہم نے تو مفتی اعظم سے ایسا سنا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک مفتی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی حسن نگر کے جلسے میں، معراج النبی کے جلسے میں، وہ کہہ رہے کہ میں ایک مرتبہ فلاں گاؤں میں گیا اور وہاں جو ہے مسجد میں جا رہا تھا نماز کے لیے، تو وہاں پان کی ڈبے والا پان کی دکان پہ بیٹھا تھا، پان کی دکان پر پان کی دکان پہ بیٹھا تھا، اور میں مفتی ہوں، میں مسجد کے جلدی جلدی جا رہا تھا نماز میں مسجد کے اندر، انہوں نے روک کر کہا پان کی دکان والا حضور میں مفتی اعظم کا مرید ہوں۔ بولے ہاں آپ ہے؟ بولے میں ایک مسئلہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ بولے کیا؟ بولے میرے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا نماز کے بعد یہ صدری کھلی نہیں رہنا۔ بولے یار سبحان اللہ، نماز کے بعد یہ صدری کھلی رکھنا نہیں ہے، پان کی دکان والا ایک مرید مفتی اعظم کا ہے، مصطفیٰ رضا خان کا ہے، یہ فیض رضا نہیں تو پھر کیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ ایک عام مرید میں مسئلے ایسے جانتا تھا کہ بڑے بڑے مفتی تک وہ جاتے تھے اور وہ کہنا پڑتا تھا کہ حشر میں کہیں گے قدسی تو کس کا پیروکار ہے، سر اٹھا کر کہوں گا امام احمد رضا خان کا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان اس سے بڑے اعلیٰ حضرت میں 25 فٹ کا اسٹیٹ آپ پر ڈالا گیا، 25 فٹ کا اسٹیٹ، وقت ہو رہا ہے پروانے ہم انشاءاللہ دے رہے، 25 فٹ اونچا اسٹیٹ آپ اندازہ کریں، ایک کھمبا، ایک عموماً کھمبا 8 یا 9 یا 10 فٹ کا ہوتا ہے، 25 فٹ انتظار کرتا ہے، اتنا بڑا اسٹیٹ ہے، اور مفتی اعظم ہند بڑے علیل ہے، بیمار ہے، طبیعت آپ کی خراب ہے، عرس اعلیٰ حضرت ہے، آپ کو لایا گیا، 20 اسٹیٹ میں 20 جگہ پہ آپ کو بٹھا دیا گیا، 2 آدمی پکڑ کر لائے، 20 اسٹیٹ پہ بٹھائے، اور اس اسٹیٹ پہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان کو بٹھایا گیا اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں،
اچانک اسٹیج ٹوٹا اور گر گیا. اندازہ کریں کہ جو بیچ میں بیٹھے ان کا حال کیا ہو. سارے لوگوں کی سانسیں رک گئی. حضور مفتی اعظم ہند بیمار ہے, طبیعت علیل ہے, 2 آدمی اٹھا کر لا رہے ہیں, بیچ میں بیٹھے ہوئے اسٹیج کے, اسٹیج ٹوٹ کر گر گیا ہے. کتنے لوگوں کو نقصان ہوا ہوگا. جب لوگوں کو ہٹاتے گئے, بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن مفتی اعظم ہند نظر نہیں آئے. لوگ حیران ہو گئے, ابھی تو سرکار اسٹیج پہ تھے, نظر نہیں آ رہے ہیں. جب لوگوں نے دیکھا کہ حضور کہاں گئے, تو حضور مفتی اعظم ہند اپنے حجرے میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے. لوگ پریشان تھے, ابھی تو 20 اسٹیج پہ بیٹھے تھے, ابھی وہ روم میں کہاں چلے گئے. ابھی تو اسٹیج پہ بیٹھے تھے, ابھی روم میں کہاں چلے گئے. وہی نماز پڑھ رہے ہیں. جب نماز پڑھی, بھائی جب روم سے لائے تو 2 آدمی اٹھا کر لائے, ایسے نہیں تھے. اسٹیج سے گرنے کے بعد اچانک روم میں پہنچ گئے. بولو نا سبحان اللہ. کیوں نہ یہ میرے مفتی اعظم ہند کی روحانیت ہے. ایک حاجی صاحب جب حج کر کر بریلی شریف آئے, سب لوگ مبارکبادی دینے لگے. وہ کہنے لگے ہاں مجھے مبارکبادی دو, حضرت بیٹے مصطفیٰ رضا خان کو بھی مبارکبادی دو. میں نے کہا وہ تو حضور تو یہی تھے. کہا نہیں, غلط بات ہے. میں ملا ہوں مفتی اعظم ہند سے کعبے کے پاس, میں ملا ہوں عرفات کے میدان میں, مینا کے میدان میں, کئی بار سلام و دعا ہوئی ہے. لوگوں نے کہا کیا بات کرو, حضور تو یہاں حج کے مہینے میں گئے, یہاں بریلی کی عیدگاہ میں عید کی نماز حضور مفتی اعظم ہند نے پڑھائی ہے. کہا میں نہیں مانتا, میں تو ان کو عرفات میں دیکھا ہوں, مینا کے میدان میں دیکھا ہوں, مزدلفہ میں دیکھا ہوں, کعبے کا طواف کرتے دیکھا ہوں, صفا اور مروہ میں سعی کرتے دیکھا ہوں. لوگوں نے ساری بات کہا کہ یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتا, حضور مفتی اعظم گئے نہیں یہاں سے. جب سب سے ملاقات کر یہ محلے کے حاجی حضور مفتی اعظم ہند سے ملاقات کرنے گئے, تو مصطفیٰ رضا خان آئے, ان کا ہاتھ چومتے کہا حاجی صاحب حج مبارک ہو, اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے. وہ تکتی مانگتے چہرہ تک رہے تھے اور دل کی زبان سے کہہ رہے تھے حضور آپ کیا یہ معاملہ ہے. تو مفتی اعظم کی دل کی بات سنتے ہوئے کہتے ہیں کہ حاجی صاحب ہر بات بولنے کی نہیں رہتی, ہر بات بولنے کی نہیں رہتی. کیا اخلاص تھا. آج ہم اپنی نیکی کر کر لوگوں کو بتاتے ہیں میں یہ کام کر رہا ہوں, فلاں میں یہ کام کر رہا ہوں, فلاں یہ میں کام کر رہا ہوں. اللہ والوں کو روحانیت اسی ملی. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسٹیج ٹوٹنے کے بعد بھی روم میں نظر آئے, اور جب آپ کی نماز ختم ہوئی مریدوں نے پوچھا حضور کہیں مار لگا ہے؟ بولے کچھ نہیں ہوا, ہاں پسلی میں تھوڑا درد ہو رہا ہے. جب ڈاکٹر کو بلا کر دیکھا گیا تو آپ کے 2 پسلیاں ٹوٹ چکے تھے, 2 پسلی مبارک ٹوٹ چکے تھے, لیکن اب چہرے پہ غم تھا. میں مریدوں سے آواز پکارا کہ آج کا کوئی پیر ہوتا تو چیخے مارتا, تھوڑا بہت مار لگا, ارے بہت مارنا گیا تاکہ مرید نذرانہ لائے, پیسے لا کر دے. لیکن یہ میرے مفتی اعظم ہند ہے, اعلیٰ حضرت کا شہزادہ ہے, مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضویوں تمہیں خوش نصیب تمہیں ہے, میں کیا کہوں, تم خوش نصیب ہو. ایک مرید چاہتا تھا کہ میں غوث اعظم کے سچے غلام سے ہی مرید کروں گا. وہ بغداد گیا, غوث اعظم دعا کرتا رہا, مزار پر دعا کرتا رہا, حضور میں ایسے آدمی سے مرید بننا چاہتا ہوں جو آپ کا عاشق ہو, جو آپ کا سچا نائب ہو, ایسے کا پتہ بتا دیجئے, ایسے کا پتہ بتا دیجئے. بغداد میں دعا کرتا رہا. عقیدت اگر سچی ہو, یقین اگر سچا ہو تو کرم ضرور ہوتا ہے, فیض ضرور ہوتا ہے. جب اس شخص نے بغداد میں غوث اعظم کی درگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگی, اللہ پاک کا کرم دیکھے, غوث اعظم کا فیضان دیکھے, غوث اعظم اس کے خواب میں آئے. آخر کہا اگر اس دور میں میرا سچا غلام, میرا سچا نائب کوئی ہے تو بریلی کا احمد رضا کا بیٹا مصطفیٰ رضا خان ہے. بولنا سبحان اللہ. جاؤ جا کر ان سے مرید ہو جاؤ. غوث اعظم نے خواب میں آ کر کہا جاؤ جا کر ان سے مرید ہو جاؤ, وہ میرا نائب بھی ہے اور میرا نائب بھی ہے. یہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان کے چند باتیں مجھ جیسے کم علم, مجھ جیسے حقیر, مجھ جیسے نالائق آدمی نے چند باتیں میرے اپنی تحقیق کے مطابق, میرے اپنے علم کے مطابق آپ کے سامنے رکھی ہے. ورنہ مفتی اعظم ہند علم کے اس اونچائی پر ہے, اگر آپ سر اونچا کر کر دیکھیں تو آپ کا ایمانہ گر جائے گا. علم کے اونچے اس مقام پر ہے, اگر سر اٹھا کر دیکھیں تو آپ ان کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسلک اعلیٰ حضرت اور بالخصوص مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان کے فیضان سے اللہ ہم کو مالا مال فرمائے. جتنے مرید معتقد یہاں بیٹھے ہیں مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرما, ان کے دعاؤں کو قبول فرما, ان کے روزوں کو عبادتوں کو قبول فرما. مولا جو اسے مفتی اعظم ہند میں سجانے میں
تن سے، من سے، دھن سے جنہوں نے محنت کی ہے مولا ان کی محنتوں کو قبول فرما، اس کا بہتر اجر عطا فرما۔ جو نیاز کا انتظام کیے جو بچوں نے مل کر مولا اس نیاز کو قبول فرما، اور اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان کے فیضان سے ان سب کو مالا مال فرما، ان کے پریشانیوں کو ختم فرما۔ اور سورہ فاتحہ میرے مولا ہم نے پڑھنے کے لیے کہا تھا، بچوں نے، عورتوں نے، اسلامی بہنوں نے، مریدوں نے، سب نے مل کر سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اور جتنے مرتبہ پڑھی ہے 2,01,100 مرتبہ الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھی گئی ہے۔ اس سب کا ثواب ہم اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمدللہ رب العالمین۔